سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ جیسے کاشتکار کلٹیویٹر گندم کی کاشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، گرمی ہوتی ہے، رات کو پہرا دیتا ہے، خوب محنت کرتا ہے۔ اللہ اس محنت کے پھر اس کو صلاح دیتا ہے، اس بیج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پودے کی شکل بنا دیتا ہے، پھر وہ پودا اگتا ہے، کاشتکار دیکھتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے اس کو انتظار کرنے میں، اس پودے کو دیکھتا رہتا ہے، آخر وہ پودا بڑھتا ہے اور پھر اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھلیاں نکالتے ہیں اس کی محنت کے مطابق۔ ایک ایک پھلیوں میں سے کئی دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کے پھر ان کو بناتا ہے اور پھر اس دانے کو سٹور کر کے سارا سال پھر اس گندم کے ساتھ وہ اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رمضان جو ہے یہ بھی ایک الحمدللہ گلستان ہے۔ آج ہم اس پہ محنت کریں گے، صرف 30 دن ہے، اور اپنے آپ کو مار کر ایک ایک لمحے میں اللہ کی عبادت کی قدر کریں گے، اور پوری کوشش جتنی اس کاشتکار نے کی اس رمضان میں جو بندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کاشتکار کی طرح اس کی اس محنت کو کام میں لاتے ہیں، اور پھر جس طرح اس کاشتکار نے پورا سال بیٹھ کے گندم کھائی، اسی طرح روزے کے اندر محنت کرنے والا شخص، اپنے کو مارنے والا شخص اور ہر عبادت پہ بھاگنے والا شخص محنت کرتا ہے، جب اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، آرام کو قربان کرتا ہے، کام کو قربان کرتا ہے، ایام معدودات، یہ سب چند دن ہے، اس پہ کوشش کر لیتا ہے وہ، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورا سال اس کے فضل اس کے ساتھ چلتا ہے اس کا۔ جیسے آج ہی ہم نے مجلس کی، اس مجلس میں جو شامل ہو گیا الحمدللہ، پورا سال اس کو اس مجلس کا رنگ کا ثواب ملتا رہے گا اسی طریقے سے۔ اور جس نے ضائع کیا، ایک ایک منٹ اس کا اتنا قیمتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں انسان ایسا نہ رکھے جس نیکی نہ کمائے۔ تو جو لوگ ان دنوں میں اپنے وقت کا اوقات کا احتیاط نہیں کرتے، کاموں کو نہیں سمیٹتے، فضولیات سے بچتے ہیں، بلکہ اور دنوں کے اندر اس کو منتقل کر دیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، الحمدللہ بہت قیمتی چیز ہے۔ لیکن جس نے ضائع کر دیا، قیامت کے بعد تک بھی اس کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا جو آج ملے گا اس کا ثواب۔ اتنی قیمتی چیز ہے رمضان، تو اس کو معمولی چیز نہ ہم سمجھیں۔ اب پتہ بھی نہیں پھر اگلا رمضان میسر بھی آتے ہیں، انسان کو نہیں آتا۔ سنی نہ بات اپنے نفس کی، آپ بھاگتے جائیں ہر نیکی کی طرف، کوشش پوری ہے اس پر، اور اس میں یاد رکھیں کہ یہ آرام کرنے کا ہے ہی نہیں 30 دن ہمارے کہ آرام کی طرح ہم سوچیں۔ اس کا کمائی آئے گی تو پوری زندگی اور زندگی کے بعد بھی اس کی کمائی چلے گی ہماری الحمدللہ۔ کوشش کریں کہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں نام رکھے ہے، ذکر کا بڑا انعام ہے اس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعلیٰ درجہ ہے اس میں اللہ کے ذکر کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نبی ہم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے تو بخشائے ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اس وقت ذکر کی مجلس مل رہی ہے۔
کیونکہ آسانی سے مل رہی ہے، ہم اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی ہے، اور پھر اس میں بٹھا دینا اشراق تک، الحمدللہ، اور پھر آج کی صبح کو سورج دیکھ لینا ہم نے، اور اس میں ہم نے پھر دعائیں مانگنی، اور ذکر تک ہم نے، کلمات تک ہم نے اشراق تک بیٹھنا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے تو گفتگو کر رہا ہوں کہ بالکل ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ آج کی نماز، آج کی تراویح، آج کی چیز جو مل رہی ہے ہمیں، سوچی بھی نہ آدمی کہ میں اس کو ضائع کروں، اس نے ضائع کیا تو سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے کہ جن ان دنوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھا، ہالیڈے پہ جا رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے۔ یہ اگنورنٹ لوگ ہیں، لیکن جب وہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ان لمحات کو، ان چیزوں کو تو چھوڑتے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے جو رمضان، کہ ہر لمحے اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی اور میسر آ جائے انسان، تو وہ وقت ضائع کر دے، عبادت کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، تراویح کو چھوڑ دے، ذکر کو چھوڑ دے۔ بدقسمت، اللہ ناراض اس شخص سے، یقیناً ناراض ہے ایسے لوگوں سے جو اس دنوں کو برباد کرتے ہیں۔ دوستوں، اللہ ناراض ان لوگوں سے، ان کو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ اس سے فائدہ اٹھائے، صرف اس طرح سے رات میں خلل آ رہے، فلاں چیز ہو رہا ہے، غلط پروگرام بناتے ہیں۔ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کوشش کرے آدمی، خاص طور پہ جو ورک کرنے والے لوگ ہیں، جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، سال میں چھٹیاں ان کو ملتی ہیں، بجائے ادھر ہالیڈیز جانے کو، ادھر ادھر کرنے کے، سب سے بہترین موقع ہے کہ رمضان میں گزارے اٹھائے۔ اس سے بڑی کوئی غنیمت ہوگی، کوئی چیز بھی اس کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی بزنس کاروبار اس ایک لمحے کی بھی قیمت کیا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو سوچی بھی نہ آدمی کہ بھئی میں شعور بھی رکھتا ہوں، میں مجلس میں نہ جاؤں، مجلس میں نہ بیٹھوں، مجلس میں شامل نہ ہوں۔ دیکھیں قاری اقبال صاحب بیچارے آتے ہیں، انتہا بیمار ہیں، لیکن جب تک ہمت ہوتی ہے فرش پہ لیٹ جاتے ہیں، سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، احساس ہے اس چیز کا کہ کل میں مر جاؤں گا، تو کم از کم جہاں تک میری ہمت تھی میں پہنچ گیا ہوں وہاں تک۔ تو یہ وقت کی بہت بہت بڑی قیمت ہے، اس کو سمجھیں ہم لوگ کہ اس کو ضائع کرنے والا بدقسمت ترین انسان ہے، جو ادھر پھر رہے ہے، فضول باتیں بنا رہا ہے، فضول چیزوں میں اپنے آپ مصروفیت رکھی ہوئی ہے۔ ساری مصروفیات کو رمضان سے ترک کر دے، ساکت ہو جائے اسی جگہ پر، میں یہ رمضان کا ایک لمحہ ضائع نہیں کر سکتا، کیسے ادھر چھوڑ دوں، قسم ہے اپنی تراویح چھوڑ دوں، قسم ہی چھوڑ دوں، یہ تو آئے گا نہیں کبھی بھی، یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں دنیا کے، آئے یا نہ آئے، لیکن یہ لمحہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی اللہ کی رحمت کی، جیسے ہوتا ہے نا بارش کی کوئی بھی چھینٹ ایسی پڑ جائے کہ آدمی کی قسمت بدل جاتی ہے۔ کچھ لمحہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے، ایک لمحہ انسان کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جگ زبان صحبت ہے بات، ایک لمحہ، اس کے لیے صدیاں نہیں چاہیے۔ میں اپنے حضرت کے پاس کوئی سالوں نہیں میں گیا، ایک سال میں زندگی نہیں بدلی، یہ نہیں 10 سال میں بیٹھا ہوں 5 سال میری زندگی بدلنے میں گیا ہوں تب میری زندگی بدلی، نہیں، ایک سیکنڈ میں بدلی زندگی، ایک سیکنڈ میں بدلتی ہے زندگی، بس گیا، ماشاءاللہ زیارت کی، انہوں نے بات کی، میں نے قبول کیا، ادھر سے دنیا ادھر ہو گئی انسان۔ یہ ایک لمحہ بڑا قیمتی انسان کو، اور پھر رمضان میں ایسا کوئی قیمتی لمحہ مل جائے، توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، وہ کوئی سجدہ نصیب ہو جائے، ایک سجدے پہ ہزاروں نے قیمت نہیں آدمی کی۔ ہم تراویح چھوڑ دیں جی 8 ہیں، کوئی کہتے ہیں 10 ہیں، کوئی کہتا ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے اسی جگہ میں پڑے ہم لوگ،
اللہ کے بندے ہیں، نہیں بھی ہوں گے تب بھی ثواب تو ملے گا نا. پڑھ تو ٹھیک ایک سجدے پہ آج کا ثواب جو ہے ہزاروں نیکیوں کے برابر ملتے ہیں. انسان شارٹ کٹ کیا کرے؟ کوئی کہتے ہیں تراویح پڑھنے اب تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل بیوقوفی ہے. قیام اللیل ہے سارا. تہجد بھی پڑھیں جلدی سے اٹھیں، تہجد بھی نہ چھوڑیں. 8 رکعت پڑھیں، اس کی چھوٹی آیت پڑھ لیں، کل ہو لے پڑھ لیں. ہر آیت میں کل ہو لے ہی پڑھ کے آپ 8 رکعتیں پوری کر لیں. ایک دم کھانے کی طرف نہ بھاگیں، اتنے ٹائم پہ اٹھیں. یعنی کوئی چیز بھی اس وقت ہماری یہ نہ ہو کہ ہم سوچے ہو یہ میں ضائع کر گیا یا نہیں کر سکا. بالکل نہ، بلکہ اتنا مطمئن ہو آدمی عید کے دن کہ الحمدللہ میں نے ہر کوشش کی ہے، اپنی کوشش سے میں پورا کام کر گیا الحمدللہ. اب کام بنانا اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی جناب؟ رمضان کے وقت آدمی سگریٹ مجلس پہ نہیں آ رہا، سوچ رہے آؤں یا نہ جاؤں کیونکہ وہ یہ ہے فلاں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کیا؟ ہر چیز کی کمزوری نظر آتی ہے اس میں. یقین ہی نہیں اس کو موت کا. دنیا کے اندر غرق ہے اس شخص، اس کا دل، اس کا قلب. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بیکار ترین لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتے. نیور بی چینج. ان کو آپ ہوتا بھی دے سمندر میں، وہ کبھی تبدیل نہیں. جو آج رمضان کے اندر جو اس نے وقت ضائع کیا ہے جان بوجھ کر، اس سے بدقسمت انسان ہے ہی کوئی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، میں بعد میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. سوچ بھی نہیں سکتا. آج کا ایک لمحہ جو ہے ساری زندگی کی عبادت کے برابر ہے. تو یہ آپ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ نہایت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ الحمدللہ اشراق کا بیٹھیں گے. سارے کام کرنے والے لوگ ہیں، جاب کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. لیکن اللہ ہمت دے گا کہ آپ نے کیا کریں. یہ تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ رمضان تو نہیں آئے گا. اونگلوں گا جاب میں، کچھ ادھر ادھر کر لوں گا، گزارا کروں گا، لیکن یہ میں کیسے چھوڑ دوں؟ رمضان کے اندر ایک حج ایک عمرے کا ثواب اللہ دے رہے ہیں. اس پر بیٹھنے پر اللہ ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. اے پارٹ آف دیٹ کہ جو کلمات ہم پڑھ رہے ہیں، جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ایک درود پہ 70 نیکی. کتنے گناہ ایک درود پہ اللہ کرتا ہے. 10 نیکی دیتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں. کتنے پڑھ لیتے آدمی بیٹھ کر. وہی صبح کا وقت، سحر کا وقت. سحر کے فرشتے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب یہ اڑیں گے یہاں سے، صبح کے فرشتے جائیں گے، وہ ہیں بھی صبح کے فرشتے ہیں، رمضان کے فرشتے ہیں. جا کے جب رپورٹ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ لوگ بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے تھے. چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ شام کو تصور کر سکتا ہے دنیا کے تھوڑے سے کام کے اس کو چھوڑ کے؟ نہیں، ایمان والا نہیں کر سکتا. سوال ہی کرنا. بیچارہ بیمار بھی ہوگا تو بستر بھی پڑا ہوگا تو رو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہ اس کو ثواب دے دے گا وہاں پہ. لیکن اس کے دن نہیں کہتے خسک ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، کاش میں بھی چلا جاتا، میں بھی پہنچ جاتا. دنیا کے کام کی وجہ سے نہیں، اس پہ تو جوتے پڑیں گے. اس نے دنیا کا کام رکھا کیوں؟ اس وقت بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ اس انسان پہ رحم فرمائیں گے، اس پہ کرم فرمائیں گے. بیمار تھا نہیں آ سکتا، لیکن اس پہ لعنت بھیجیں گے جس نے دنیا کے کام کے لیے کسی عمل کو چھوڑا رمضان کے اندر، کسی نماز کو چھوڑا، کسی روزے کو چھوڑا، کسی روزے کو ترقی کیا، یا کسی جو روزے کے ارکان میں سے تراویح ہے، ذکر ہے، اس کو ترک کیا، وہ منحوس آدمی ہے. منحوس ہے وہ شخص. ہمیں ایمان ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، سمجھایا بھی نہیں، کچھ نہیں. تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم نامحرم ہو کر، منحوس ہو کر ہم رمضان سے نہ نکلیں، بلکہ الحمدللہ اللہ فخر کرے کہ لوگوں کو جو میں نے مہینہ دیا تھا پوری طریقے سے جو ان کی عبادت تھی پوری طریقے سے اس کو ادا کیا ہے انہوں نے. اور آپ تو ذاکر شاکر لوگ ہیں، اللہ کو اللہ والے کہلاتے ہیں. الحمدللہ اللہ والوں کی اشانی کے رمضان کے اندر اپنے مالوں کو چھوڑ دیں تو سب وہ پھر دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. اس کی پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، پھر شدید العقاب ان کے ساتھ. کوئی مجبوری ہوتی ہے، انسان کر جاتا ہے. جان کی ایسی باتیں کرنا کہ ہمیں رمضان کی اعمال کو چھوڑنا پڑے. تو بہرحال چند
رمضان کے سلسلے میں بات آئی ہے، میں اپنے آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ پورا کوشش کی جائے ہر اچھی مجلس کو اٹینڈ کرنے کی، جو ایک پروگرام آپ نے سیٹ کیا اپنے، جس میں تلاوت قرآن بھی ہو، جس میں ذکر اللہ بھی ہو، اور شیخ کی مجلس بھی ہو، صحبت بھی ہو، الحمدللہ بہترین ٹائم ہے صحبت کا، کہ اس وقت جو رحمتیں شیخ کے سینے میں اترتی ہیں ڈائریکٹ اللہ آپ کے سینے میں اتار رہا ہے، کیا رحمتیں ہوں گی آپ کو سوچیں۔ مرزا محمد جانا کے سینے سے جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، باقی باللہ کی رحمتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں، حضرت مجد ثانی کے انوارات ہمیں پہنچ رہے ہیں، کہاں ان کے مزارات اور ہم کہاں بیٹھے ہیں، صرف ہم آ کے بیٹھ گئے اسلام کے ساتھ کلمات پڑھ رہے ہیں۔ اٹھے نہ آدمی تک سورج نہ دیکھے صبح، یہ ہے اپنے آپ کو پابند رکھنا کہ بھئی یہ 30 دن تو ہیں ہمیں، 5 چوتھا 4 دن نکل گئے، دیکھیں اس ایک پانی کی طرح دن جا رہے ہیں، پتہ نہیں چلے گا، زندگی میں زور لگا لے آدمی یہ صبح کا نصیب ہو۔ ایسا واقع ہوتے ہیں نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے جیسے کہ تھانے سے نکل رہے ہیں، مسٹیک تو واقع ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کہتے ہیں بیٹھو مجھ سے مانگو، میں منتظر ہوں تمہارا، کیا ہوگے تم لوگ، کسے واقع جا رہے ہوتے شوٹ مارتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، نہ تلاوت بھی تھوڑی ہونی چاہیے، تلاوت مولوی صاحب لمبی نہ کریں، مسجد سے جلدی سے باہر ہم نکل جائیں، گھر کیوں بھاگ رہے ہیں مسجد سے، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھو، یہ تو وقت ہے، میں تمہیں بلایا ہے، مانگو مجھ سے، میری رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت اللہ کی آواز ہے، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے رحمت مانگو، مجھ سے ہر چیز مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اس کو۔ اور ہم بھاگے جا رہے ہیں، کس طرح بستر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو نفس کو واقعی انسان کو آرام تو دینا چاہیے نفس کو، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ نفس کو مارنے کے لیے ہے، یہ نفس کو مارنے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ کو خود ہمت دیا کریں، اس قسم کی باتیں سوچ کر۔ عصر کے بعد کتنا بڑا ذکر ہے، عصر کے بعد کتنی بڑی مجلس ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اپاہج ہوتا ہے، نہ ہمارے قدم ہلتے ہیں، نہ ہمارا دماغ کام کرتا ہے، نہ ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، سوچ بھی سکتا ہے جا آدمی عصر تک بیٹھے، کیسے شاندار وہ لوگ ہیں الحمدللہ، جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولنے تک اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہے مقابلہ اس کا، کس طرح انہوں نے اچیو کر لیا اس وقت کو، کس طرح اچیو کیا، کتنا بڑا وقت اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہوا، نہیں آ رہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا انعام آیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا ذکر کا، وہ نہیں آ رہے بھائی، کیونکہ اس کام میں پھنسے ہیں، وہ یہ ٹیلی فون آ رہا ہے، یہ چیز کرنی ہے، دماغ خود لگے ہیں، موت کا جھٹکا آئے گا تو پتہ لگ جائے گا اسی وقت کتنے بندہ پہنچ گیا۔ کوئی مجلس بھی اللہ ذاکر کی تو کوئی مجلس ضائع ہونی نہیں چاہیے، اگر وہ سچا ذاکر ہے، منافق نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، پکا اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، تو یہ موقع کیسے آئیں گے مجھے بتائیں، کیسے آئیں گے موقع پہ، کب آئیں گے پھر، تو کبھی نہیں چھوڑے گا، تو سمجھ چکے ہیں، کہتا میں تو ذکر کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس وقت ذکر کا مجھے یہ نام مل رہا ہے، بھاگتا ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے، مجلس میں شامل ہو جائے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی ایونٹ ہمیں اپنی سستی کے تحت بے انتہا مجبوری ہے اس قسم کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتے ہیں، لیکن سستی کے تحت آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے، یہ عذاب بنتا ہے انسان۔ آپ اس کام کو رمضان تک ٹال سکتے ہیں، لیکن آپ رمضان میں وہ کام کر رہے ہیں، اس کی سزا انسان کو اتنی مجبوری ہے کہ وہ رمضان کی ہونے ہی رمضان میں ہے اور وقت ہی ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں کرا تو کوئی مصیبت ہے یا پریشانی ہے، وہ تو ایک مجبوری انسان کی۔ لیکن ایک ایسی چیز جو آپ رمضان کے بعد تک لے جا سکتے ہیں، آسانی سے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، پھر رمضان کو ڈسٹرب نہ کریں، ایک مجلس میں آپ پہنچ سکتے ہیں، پھر آپ کو کوئی سستی کا اس کی سزا ہے۔ ہاں ایسی وقت اس کام ایسا پڑ گیا، آپ کو کام ایسی چیز ہے بالکل آپ اس وقت نہیں جا سکتے، مجبور ہیں، اس وقت کوئی سستی نہیں ہے، مجبوری حائل ہو گئی آپ پر اس کام کی،
تو شرع اجازت دیتی ہے آپ کو، وہیں آپ کر لیں. سستی اور یہ اور فلاں بہانے بازی اس طرح اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ چند گھڑیاں ہیں